سچے انسان کے لیے یہ کائنات عین حقیقت ہے اور جھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ دین کیا ہے عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کر لے گا۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے لیکن خوراک صحت نہیں۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ نفرت اضطراب پیدا کرتی ہے، اضطراب اندیشے پیدا کرتا ہے اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتا ہے اتنا ہی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ ذکر سے محویت حاصل کرو، سکون مل جائے گا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ نہ خوشی مستقل ہے نہ غم ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ اپنی پسند اپنے تک رکھو، دوسروں کی پسند ان تک رہنے دو، اسے ناپسند نہ کرو، زندگی کا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ ترقی کے لیے محنت و مجاہدہ ضروری ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ انسان کا ہر عمل دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ ذاتی عمل صرف ایک ہے اور وہ ایک سجدہ ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے پیشے سے بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پیشے کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ پریشانی ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ غریب وہ ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے کم ہو، جس کی آرزو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے۔ پستیوں کی طرف دیکھو آپ بلند نظر آؤ گے، بلندی کی طرف دیکھو تو پست۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن اللہ کا امر نہیں ٹل سکتا۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ زندگی سے محبت موت کا خوف پیدا کرتی ہے۔ مقصد کی محبت موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم، غم خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔